اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، قیامت میدان محشر میں سارے کے سارے لوگ ہوں گے، سب کے سب مجرمین ہوں گے، سب کے سب اللہ کے سامنے گنہگار ہو کر کے کھڑے ہوں گے، کسی کے پاس کوئی کپڑا نہ ہوگا، ہاں سب کے سب مجرم ہوں گے، اور سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور سارے کے سارے اپنے اپنے جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے، سارے کے سارے لوگ جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس حالت کو دیکھیں گے، اس سچویشن کو جب دیکھیں گے تو کہیں گے کاش کہ مجھے دوبارہ زندگی نہ ملتے، کاش کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں سڑ گیا ہوتا، مر گیا ہوتا، سڑ کرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی نہ دی جاتی، آج ہمیں دوبارہ زندہ کیا گیا، یہ ٹینشن والی زندگی مل گئی ہے، اب ہمیں اپنے رب کو جواب دینا پڑے گا، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، اب میں اپنے رب کو کون سا میں جواب دوں گا، میں نے دنیا میں تو بہت پاپ کیا، میں نے دنیا میں بہت زیادہ غلطیاں کی، اب میرا معاملہ بہت ڈینجر ہونے والا ہے۔ انسان اس منظر کو دیکھنے کے بعد انسان کی حالت بدل جائے گی، انسان تعجب میں پڑ جائے گا، اب میرے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ میدان محشر کے اس مناظر کو دیکھو میرے بھائی، غور کرو، سوچو، اگر آدمی مرنے کے بعد بعض الموت کے بعد مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں آدمی سوچے، اور محمد رسول اللہ نے جن مناظر کو آپ نے بیان کیا ہے اور جن مناظر کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا کہ میدان محشر میں تم کو لایا جائے گا اور ہر حال میں تم کو لایا جائے گا، جس حال میں مرو گے اسی حال میں تم کو اٹھایا جائے گا اور تم کو جمع کیا جائے گا، تم کو اکٹھا کیا جائے گا اور تم سے سوال و جواب کیا جائے گا، تم سے پوچھ گچھ ہوگی میرے بھائیوں، پوچھ گچھ ہوگی، اس وقت کو تم یاد کرو، اور اللہ کے یہاں میدان محشر میں کوئی بھی آدمی جب تک کہ اللہ کی سوالوں کا جواب نہ دے لے تب تک اپنے قدم اور پیروں کو ہلا نہیں سکتا ہے، سوال کا جواب نہ دے لو تب تمہارے قدم ادھر سے ادھر نہیں ہلیں گے، اور ہاں میدان محشر اسی زمین کو بنایا جائے گا، ہاں وَتَرَى الْجِبَالَ حَدًّا، ہاں اسی زمین کو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اسی زمین کو میدان محشر بنا دیا جائے گا، اسی زمین کے اندر تم نے پاپ کیا ہے، اسی زمین کے اندر تمہیں جواب دینا پڑے گا، اور یہی زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے کی شکتی دے گا، اسی زمین کو بولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا، اسی زمین کو اللہ تعالیٰ طاقت دے گا، یہ زمین چیخ کر کے کہے گی، یہ زمین چلاتے ہوئے بولے گی، یہ زمین چیختے ہوئے بولے گی اے رب العالمین، یہی وہ رب بندہ ہے، اس بندے نے یہاں پہ غلط کام کیا تھا، یہاں پہ زنا کیا تھا، یہاں پہ شراب پیا تھا، یہاں پہ چوری کیا تھا، یہاں پہ ڈنڈی مارا تھا، یہاں پہ قتل کیا تھا، یہاں پہ غلط کام کیا تھا۔ قرآن ان تمام آیتوں کا پروف ہے، آج قرآن چیخ چیخ کر کے یہ ساری باتیں بیان کر رہا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، یہ زمین قیامت کے دن چیخ چیخ کر کے انسانوں کے بارے میں خبریں دے گی، اے اللہ یہ انسان ہے، اس نے فلاں جگہ پہ زنا کیا تھا، یہی انسان ہے فلاں جگہ پہ چوری کیا تھا، اے اللہ یہ جلسوں میں جاتا تھا لیکن جلسے کے حدود، جلسے کی آداب کو بھول جاتا تھا اور وہاں بھی اس نے غلط کام کیا تھا۔ میدان محشر میں میرے بھائیوں، میدان محشر جب اسی زمین کے اوپر قائم ہوگی تو یہی زمین چیخ چیخ کر کے لوگوں کے حالات کو بیان بھی کریں گے، اور انسان اس وقت اپنے قدم کو ہلا بھی نہیں سکے گا، انسان ادھر سے ادھر بھاگ نہیں سکتا ہے، اور اللہ سے بھاگے گا کہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے سامنے آدمی بے بس ہے، کہیں نہیں جا سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر کسی سے 5 سوال قیامت کے دن کیے
کیے جائیں گے یا ان اربعین، کہیں فرمایا 4 سوال کیے جائیں گے اور کہیں فرمایا 5 سوالات کب قیام میدان محشر میں لوگوں سے کیا جائے گا۔ 4 سوال یا 5 سوال کیا جائے گا۔ مرنا تو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اسلام میں بھی ہے اور ہندو دھرم میں بھی ہے، عیسائیوں کے اندر ہے، سب کے اندر یہ موجود ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی۔ اب یہی عقیدہ بنا لو۔ ہر کوئی سوچ لے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا، اور جس کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، کفار مکہ کی طرح عقیدہ بنا لے کچھ نہیں، مرنا ورنا کچھ نہیں ہے، مریں گے تھوڑی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، سڑ جائیں گے گل جائیں گے، دوبارہ اللہ زندہ کیسے کرے گا؟ اتنا آسان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایذا متنا وکنا ترابا ذالک رجعٌ بعید، مر جائیں گے سڑ جائیں گے گل جائیں گے تو دوبارہ زندہ اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ ممکن کیسے، یہ پاسبل کیسے ہو سکتا ہے؟ سام الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ کفار کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، کیسے زندہ اللہ تعالیٰ کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا ہے، اللہ دوبارہ کیسے بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی کہہ دو، ان مشرکین سے کہہ دو، ان کفار مکہ سے کہہ لو، ان جاہلوں سے کہو، ان نادانوں سے کہو، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، ان سے کہہ دو کہ میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور تیرے عملوں کے بارے میں تم کو خبر دیا جائے گا، خبر دیا جائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا اور خبر بھی دیا جائے گا۔ ہاں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میرا رب اس بات کے اوپر قادر ہے کہ بندوں کو اس کے پور سے زندہ کرے گا، اس کی انگلیوں کے پور سے زندہ کرے گا۔ میرے بھائیوں آج انسانوں کو ذرا دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون ہے، ایک سسٹم ہے، انسان کا پھور بھی اللہ تعالیٰ بنانے کے اوپر قادر ہے، انسان کی انگلیاں بنانے کے اوپر بھی قادر ہے، انسان تو بنائے گا ہی بنائے گا۔ جس طریقے سے انسان کی جو انگلیاں ہیں اور انگلیوں کے اندر جو الگ الگ نس موجود ہے اور الگ الگ انسان کا انگلیوں کا الگ الگ نشانات موجود ہے، اسی طریقے سے ہو بہو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے۔ یہ عقیدہ ہم مسلمانوں سے دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے اور ہندوؤں والا عقیدہ آ رہا ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، حساب و کتاب نہیں ہوگا، یہ میدان محشر کچھ نہیں ہوگا، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اگر اس بات پر عقیدہ نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ آپ کو اس بات کے اوپر ایمان لانا ہوگا، آپ کو اس بات پر یقین کرنا ہوگا کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے حصہ اپنے زندگی کا جواب دینا ہے۔ قیامت کے دن لوگ آئیں گے، بہت طریقے کے لوگ آئیں گے، ارے وہ میدان محشر کا تو منظر ہی ڈینجر ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے میدان محشر میں جب بلایا جائے گا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو سانپ پیچھا کرے گا، ڈینجر قسم کے سانپ ہوں گے، ڈینجر قسم کے جو ان کے پیچھے پیچھے لگ جائیں گے۔ آدمی اس سانپ کو دیکھے گا اور سانپ دیکھ کر کے بھاگنا شروع کر دے گا، ادھر دوڑے گا ادھر دوڑے گا، ادھر بھاگے گا ادھر بھاگے گا، یہاں جائے گا وہاں جائے گا، لیکن سانپ اس کا پیچھا کرنا نہ چھوڑے گا، دوڑاتے ہوئے اس کو پکڑ لے گا اور سانپ اس کو پکڑ لینے کے بعد اس کو اپنے اندر جکڑ لے گا، سانپ اس کو اپنے قبضے میں کر لے گا۔ انسان چیخ کر کہے گا او کون ہو میرا پیچھا کر کر کے مجھے پریشان کر دیے ہو، تم نے مجھے تھکا دیا ہے، کون ہو تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو اور مجھے اتنا پریشان کیوں کر رہے ہو اور مجھے اتنے تکلیفیں کیوں دے رہے ہو؟ وہ چیخ کر کے وہ سانپ بھی بولے گا۔ وہ میدان محشر کا منظر دیکھو، آج دنیا میں سانپ نہیں بولتا ہے، آج دنیا میں سانپ نہیں بولتا ہے، لیکن قیامت کے دن سانپ بولے گا اور چیخ کر کے کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تمہارا مال ہوں، میں تیرا بینک بیلنس ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، جو تم اپنے خزانے کو اپنے بینک بیلنس میں جمع کر کے رکھتے تھے، جو تم اپنے گھروں کے اندر جمع کر کے رکھا کرتے تھے اور جس کا تم نے زکوٰۃ نہیں نکالا، جس کو تم نے اللہ کے راہ میں خرچ نہ کیا، وہی خزانہ ہوں، انا کنزک انا مالک، میں تمہارا وہی خزانہ ہوں، میں تمہارا وہی مال ہوں۔ اس طریقے سے انسان کے ساتھ معاملہ ہوں گے میدان محشر میں، عجیب و غریب معاملہ ہوگا، عجیب معاملہ ہوگا۔ انسان کھڑے کے کھڑے، اب کھڑے ہو جائیں گے سب کے سب
سب کے سب کھڑے میدان محشر میں، مجرمین بھی، گنہگار بھی، نیکار بھی، سب کے سب کھڑے ہوں گے، سب کے سب کھڑے ہوں گے، کوئی ہل نہیں سکتا ہے۔